بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان نشانیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے وقت کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ جب انسان مشکل دور سے گزرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی طرح کی امید کی کرن کی تلاش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کئی نشانیاں بتائی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بہتر وقت آنے والا ہے۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین اور توکل رکھنا چاہیے کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں جن سے ہمیں اچھے وقت کی بشارت ملتی ہے۔ روحانی سکون کا آنا۔ جب انسان کی زندگی میں اچانک سے سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگے تو یہ اللہ کی طرف سے بہتر وقت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی طلب۔ اگر آپ کے دل میں بار بار اللہ کا ذکر کرنے کا شوق اور دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ گناہوں سے توبہ کا خیال آنا۔ جب انسان اپنے گناہوں پر افسوس محسوس کرنے لگے اور اللہ سے توبہ کی طرف رخ کرے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ اسے ہدایت اور رحمت کے دروازے پر لانا چاہتا ہے۔ مسجد کا رخ کرنا۔ اگر آپ بے اختیار مسجد کا رخ کرنے لگے اور آپ کی روح کو نماز میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کے حالات بہتر کرنے والا ہے۔ اچھے خواب دیکھنا۔ جب آپ ایسے خواب دیکھنے لگے جو آپ کو سکون اور تسلی دیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا محسوس ہونا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر مشکل میں ایک رحمت چھپی ہوئی ہے اور ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ دین کی طرف کھنچاؤ۔ جب آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ دین کی طرف رخ کرنے کا دل کرے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دینے والا ہے۔ خوشیوں کا آنا۔ جب آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں آنے لگے اور آپ کو ہر چیز میں ایک بہترین خوشی نظر آئے تو یہ ایک اللہ کا انعام ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لینا۔ اگر آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا خیال آتا ہے تو سمجھیے کہ اللہ آپ کے لیے خوشیوں کا بندوبست کر رہا ہے۔ رزق میں برکت۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رزق بڑھ رہا ہے اور اس میں اللہ برکت دے رہا ہے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ صبر میں اضافہ ہونا۔ جب آپ تکلیفوں کے باوجود صبر کرنے میں آسانی محسوس کریں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ وہ آپ کو اور اچھے وقت کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحیح راہ دکھانے والے لوگوں کا ملنا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو صحیح راہ دکھانے اور اچھے کاموں کی طرف لے جانے میں مدد کرے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ برے خیالات سے دوری۔ جب آپ کے دل سے برے اور غلط خیالات ختم ہونے لگے اور اچھا سوچنے کا رجحان بڑھنے لگے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں بنا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی محسوس کرنا۔ اگر آپ کو زندگی کی چھوٹی چیزوں میں بھی سکون اور خوشی ملنے لگے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ دعا میں لذت محسوس کرنا۔ اگر آپ کو دعا کرتے وقت دل کو راحت اور اطمینان محسوس ہو تو یہ بھی اچھے وقت کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ آزمائشوں کا ختم ہونا۔ جب آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کی آزمائشوں کو ختم کر دیا۔ اخلاق میں سدھار آنا۔ اگر آپ کے اخلاق میں نرمی، سلیقہ اور دوسروں کے لیے عزت محسوس ہونے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہتر وقت لا رہا ہے۔ نیکیوں میں بڑھوتری۔ جب آپ کا دل بار بار نیکیوں اور اچھے کاموں کی طرف جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا اشارہ ہے۔ دشمنوں سے دوری ہونا۔ اگر آپ سے وہ لوگ دور ہونے لگے جو آپ کے دشمن ہیں یا آپ کی برائی چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا ایک کرم ہے جو آپ کو مصیبتوں سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرنا۔ اگر آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے۔ حلال رزق کی طرف رجحان۔ اگر آپ کا دل حلال کاموں اور حلال رزق کی طرف کھنچتا جائے تو یہ بھی اچھے وقت کی نشانی ہے۔ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق۔ جب آپ کے قدم خود بخود صحیح راستے کی طرف بڑھنے لگے اور غلط کاموں سے بچیں تو یہ اللہ کی توفیق کا اشارہ ہے۔
خواہشات میں کمی آنا، جب دنیا کی تمام خواہشات سے آپ کا دل ہٹنے لگے اور اللہ کی راہ میں مصروفیت ملے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ نماز میں دل لگنا، اگر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے اور دل سے اللہ کی یاد آئے تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، جب آپ کے دل میں ہر وقت اللہ پر توکل رہے اور کسی بھی حالت میں آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں تو یہ بھی اچھے وقت کا اشارہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور معافی مانگنا، اگر آپ کے دل میں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہے اور آپ توبہ کی طرف آئیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ خیر خواہی کرنا، جب آپ کا دل دوسروں کے لیے بھلائی کرنے کا چاہے اور ان کے لیے دعا کریں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھے وقت کی نشانی ہے۔ ہر بری بات سے بچنا، اگر آپ کو ہر بری اور غلط بات سے بچنے کی ہمت ملے اور اللہ سے مدد ملے تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ برے دوستوں سے دوری، اگر آپ کی زندگی سے برے دوست اور ایسے لوگ دور ہو جائیں جو آپ کو گمراہ کر رہے تھے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحمت، اگر آپ کو اپنے سے بڑوں کی عزت کرنے اور چھوٹوں پر رحمت کرنے کا دل کرے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں اچھے وقت لا رہا ہے۔ برکت کا محسوس ہونا، جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کم میں بھی اللہ برکت دے رہا ہے اور ہر چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ برا وقت یاد نہ رہنا، اگر آپ اپنے وقت اور تکلیفوں کو یاد نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، اگر آپ کو دل سے دوسروں کی مدد کرنے کا شوق ہو اور آپ ان کے لیے کسی بھی قربانی کو تیار ہوں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھی خبر ہے۔ دل میں رونق کا آنا، جب آپ کے دل میں خوشی اور ہلکا پن محسوس ہو تو سمجھ لیجیے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی رحمت سے بھر رہا ہے۔ راحت اور سکون کا ملنا، جب آپ کی زندگی میں ہر جگہ سکون اور اطمینان ہو اور پریشانیاں ختم ہونے لگیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا، اگر آپ دل سے دوسروں کو معاف کرنے لگیں اور ان کے گناہوں کو بھول جائیں تو یہ بھی اچھے وقت کا ایک اشارہ ہے۔ خدا سے محبت میں اضافہ، جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھنے لگے اور آپ کے دل میں دنیا کے بجائے اللہ کی چاہت ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ بچوں کی طرف مہربانی کا رجحان، اگر آپ کو بچوں سے لگاؤ ہو اور آپ ان کے لیے دعا کریں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کے دل کو نرم بنا رہا ہے۔ خیر کے کاموں میں آسانی، جب آپ کے لیے ہر بھلائی کا کام کرنا آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد اور اچھے وقت کا اشارہ ہے۔ توبہ میں مضبوطی، اگر آپ کی توبہ مضبوط ہو جائے اور آپ دل سے گناہوں سے توبہ کریں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ سچائی سے لگاؤ، جب آپ کو ہر بات میں سچائی پسند آئے اور جھوٹ اور فریب سے نفرت ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے۔ اپنوں کے لیے فکر کرنا، اگر آپ کے دل میں اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے دعا اور خیر کی طلب ہو تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ غصے پر قابو پانا، جب آپ کو غصے پر قابو رکھنے میں مدد ملے اور آپ نرمی اور صبر سے کام لیں تو یہ بھی اچھے وقت کا اشارہ ہے۔ عبادت میں برکت کا محسوس ہونا، اگر آپ کی عبادت میں بڑھوتری ہو اور آپ کو نماز، روزہ اور تلاوت میں سکون محسوس ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر کام میں آسانی کا ملنا، جب آپ کے ہر کام میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی، اگر آپ کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا دل چاہے اور آپ ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ سادگی سے زندگی بتانے کی خواہش، جب آپ کے دل میں سادگی سے زندگی گزارنے کا خیال ہو اور فضول خرچی سے بچنے کا دل کرے تو یہ بھی اللہ کا اشارہ ہے۔ غرور اور تکبر سے نفرت، اگر آپ کے دل میں گھمنڈ اور تکبر سے نفرت پیدا ہو اور آپ خود کو دوسروں کے برابر سمجھیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھی خبر ہے۔
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہو اور آپ کبھی شکایت نہ کریں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ خلوص کا آنا، اگر آپ کے دل میں نیت صاف اور نیک ہو اور آپ ہر کام اللہ کے لیے کریں تو یہ بھی اچھے وقت کا اشارہ ہے۔ ان تمام نشانیوں کو سمجھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور ہر مشکل کے بعد آنے والے اچھے وقت کا اشارہ کرتی ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو پہچاننا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھے وقت کی امید اور اللہ کی طرف سے آنے والی بشارت ہمیں صبر اور توکل سکھاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے وقت کی آمد کی بشارت دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نشانیوں کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہماری مشکلیں آسان کرے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔